ہم نے ایک بار صافی صاحب بلاول صاحب کو اسمبلی فلور پر یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ جس طرح کی سیاست انہوں نے کی گزشتہ 30 سالوں میں ہم بھی ویسی ہی سیاست کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول ایک نیا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ وہ اپنے باپ کی لائن پہ نہیں چلیں گے، الگ سیاسی طرز عمل ہوگا ان کا؟ مریم، یہ سارا کھیل جو ہے کرسی تک پہنچنے کا کھیل ہے۔ اس میں کوئی رشتہ داری، کوئی رواداری، کوئی جو سیاسی وابستگی یا کوئی نظریہ اس میں کار فرما نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کے پروگرام سے میں آنے سے پہلے میری پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی باخبر رہنما سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو میڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کیا گیا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باپ بیٹا جو ہے وہ بالکل ان کے تعلقات بحال ہے، اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی طریقے سے آگے بڑھنے دیا جائے، اور آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی کو اقتدار کے جو ہے ایوانوں میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پہنچایا جائے۔ آپ جانتی ہے کہ سندھ جو پیپلز پارٹی اپنے جو سندھ کو اپنا ایک قلعہ قرار دیتی ہے، تو اس میں آپ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم اور کچھ اور جماعتوں کی جو وہاں پہ انٹری ہوئی ہے، اور جس طریقے سے کچھ لسٹیں بنی ہیں، اور نو فلائی لسٹ میں کچھ رہنماؤں کے نام ڈالنے کی جو باتیں ہو رہی ہے، تو اس تناظر میں زرداری صاحب ایک فرنٹ کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ جو لوگ اچھی باتیں سننا چاہتی ہے، یعنی جو ہم جرنلزم میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں اچھی رپورٹنگ یا مثبت رپورٹنگ، تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ مثبت رپورٹنگ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے وہ حقیقت پسندانہ رپورٹنگ کی ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ زرداری صاحب کا جو کہنا ہے کہ ان کا الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے، اور دوسری طرف ان کے جو فرزند ارجمند ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن پہ انہیں اعتماد نہیں ہے، تو دونوں طرف پہ وہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتی ہے کہ جب ایک کشتی پہ جو ہے وہ دونوں طرف پہ سوار ہونے کی، دو کشتیوں پہ سوار ہونے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس وقت وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اور اپنی سیاست کو دوام بخشنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ زرداری صاحب کو بھی اس لیے ایمرجنسی میں دبئی سے واپس پاکستان آنا پڑا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اس حبزدہ موسم میں کراچی سے اپنا جو سفر انہوں نے بدین سے کا جو آغاز کیا ہے، اس کے بعد وہ سکر جائیں گے، پھر ملتان آئیں گے، پھر اسلام آباد آئیں گے، تو ان کا بھی اس کو تو رابطہ عوام مہم، میں نے جو اس رہنما سے پوچھا کہ کیا یہ اس کو ہم سمجھے کہ بلاول صاحب جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ 30 نومبر کے بعد دیکھا جائے گا، جب الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی اعلان سامنے آئے گا، الیکشن کے ڈیٹ کے حوالے سے جب بات پکی ہوگی، تو تب رابطہ عوام مہم جو ہے شروع کی جائے گی۔ اس وقت بلاول صاحب نے جو ایک بیڑا اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ جو پارٹی کے ناراض رہنما ہے، جو پارٹی کے اگنور رہنما ہے، ان سے انہوں نے سفر شروع کیا بدین، سکر، اور پھر ملتان، اور پھر باقی جو اسلام آباد تک جہاں جہاں پہ ان کو موقع ملے گا وہ اپنے پارٹی رہنماؤں سے ملیں گے۔ تو میرے خیال میں ایک اسٹریٹجی ہے ٹھیک ہے صافی صاحب، نواز شریف کی واپسی کنفرم ہے آپ کے اطلاعات کے مطابق، اور اگر وہ آتے ہیں تو کیا یہ انتخابات کی نوید ہوگی؟ مریم، آپ یہ مشکل فریضہ میرے ذمہ کیوں اکثر لگاتی ہے؟ آپ کے سامنے بیٹے ہیں نواز شریف صاحب کے پرانے دوست، کم از کم 3 دوست بیٹے ہیں، اس میں ایک قریبی ان کا جماعتی ساتھی بھی رہے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو ہے، مجھے کوئی خبر نہیں ہے، میں تجزیہ ہی کر سکتا ہوں، ان کو آنا پڑے گا اگر انہوں نے اپنی جماعت کو سہارا دینا ہے اور انہوں نے اپنی جماعت کے لیے کچھ کرنا ہے تو ان کو آنا چاہیے، میں تو یہی کہوں گا۔ اور جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو بھی باہر آنا چاہیے، میں تو یہ بھی کہوں گا۔
سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. لیکن وہ شامی صاحب نے بہت ہی پتے کی بات کی ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ بال بڑے رکھ لیتے ہیں یا مونچھیں بڑے کر دیتے ہیں یا آپ کی اگر عوامی پذیرائی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ اس بڑے بالوں والوں کی پھر وہ آڈیو لیکس اور ان کی جو جس طرح یہ یہاں پہ تانا ترنول کے حوالے میں ان کے خلاف جو کچھ FIR درج ہوئی ہے، کس طریقے سے انہوں نے اسلحہ تقسیم کیا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے جو ایک پورا پلان بنایا تھا، اس کا بھی پھر ان کو حساب کتاب دینا چاہیے. اور ویسے ایاز صاحب تھوڑا سا اپڈیٹ ہو جائے، اب ان کے بال بڑے نہیں رہے ہیں. ان کی شکر کرے کہ رانا ثناء اللہ کی طرح وہ بے آبرو نہیں ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کے تو آبرو ہوئی تک ان کو کاٹ دیا گیا تھا. ان کے بال اب بہت چھوٹے ہیں، مجھ سے بھی چھوٹے بال ہیں، ایاز صاحب سے بھی ان کے چھوٹے بال ہیں، اب بال ان کے بڑے نہیں رہے ہیں. تو وہ بال اور پر جو ہے وہ کاٹ دیے جاتے ہیں. جو لوگ بال اور پر نکالنے کا موقع دیتے ہیں پھر ان کو کاٹنا بھی آتے ہیں، ان کے پاس کینچی بھی بڑی تیز ہوتی ہے. تو یہ بات ذہن میں ہمیں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بدماشی کریں، آپ جو ہے قانون کو ہاتھ میں لیں، آپ آئین کو توڑیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ پکڑ میں آتے ہیں. اب دیکھیں آج بھی قیدی 804 جو ہے ان کی ایک پیشی تھی نا سائفر کیس میں، جج صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت ناساز ہے اور کیس جو ہے وہ کٹائی میں پڑ گیا. صافی صاحب، بجلی گیس کے بعد پیٹرول بم بھی کچھ دنوں بعد گرنے والا ہے، خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی نگران حکومت سے بھی؟ خیر کی توقع تو کرنی چاہیے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ خیر ہی ہو. لیکن واقعی آپ کی بات اور آپ کا اندازہ صحیح ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید بڑھے گی. دیکھیں مہنگائی ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے. اور جو ہمارے لاڈلے نے اور پھر اس کے بعد جو ہماری لاڈلی حکومت PDM نے جو IMF کے جو شرائط مانے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو گیس اور پیٹرول اور جو ضروری اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ تو اسی طرح بڑھنی ہے. آپ سبسڈی نہیں دے سکتے، آپ جو ہے کوئی مراعات دے ہی نہیں سکتے اور آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ کتنا کرپٹ ہو چکے ہیں. جو بڑی بڑی فیکٹری آپ کے فیصل آباد میں، آپ کے لاہور میں، آپ کے کراچی میں، آپ کے قطار میں، آپ کے پورے ملک میں، دیکھیں کمرشل انہوں نے میٹر بھی نہیں لگائے، وہ ڈومیسٹک میٹرز پہ بجلی اور گیس کے چل رہے. تو ان سے کون پوچھے گا؟ یہ جو راشد لنگڑیال صاحب ہے جو وابڈا کے سیکٹری ہے، ان کے روز ٹویٹ آتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار اور اتنے لاکھ یونٹ کی بجلی پکڑ لی ہے اور ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اب گیس کی بھی یہی صورتحال ہے. جب تک آپ ان بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، آپ ان کی چوری کو نہیں روکیں گے، آپ اپنے لائن لاسز کو کنٹرول نہیں کریں گے تو تب تک آپ کے جو ہے عام صارفین پہ اسی طرح بوجھ پڑتا رہے گا. اور ہم جیسے لوگ جو ہے جو بل بھرتے ہیں گیس